السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 27 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن غضب الحق سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت اور دہشت گرد عناصر میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، تاہم عالمی برادری اس امر سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی کارروائیاں اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 21 اور 22 فروری کی درمیانی شب پاکستانی افواج نے سرحد کے قریب فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد افغان فورسز کی جانب سے مختلف سرحدی سیکٹرز میں فائرنگ کی گئی۔ ان کے مطابق پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز میں 53 مقامات پر کی جانے والی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا اور تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 274 طالبان اہلکار اور شدت پسند ہلاک، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی 74 سے زیادہ چوکیوں کو تباہ کیا گیا، 18 پوسٹیں پاکستانی کنٹرول میں آ چکی ہیں، جبکہ 115 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کی جا چکی ہیں۔ اس کارروائی میں پاکستان فوج کے 12 جوان شہید اور 27 زخمی ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے مزید بتایا کہ ایبٹ آباد اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے 22 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کابل، پاکتیہ اور قندھار میں عسکری اہداف کو انتہائی درستگی سے ہدف بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کارروائیوں میں صرف عسکری تنصیبات، اسلحہ ڈیپو اور دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نشانہ بنیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فضائیہ نے کابل میں ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور قندھار میں ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سرحدی جھڑپوں اور فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کے ساتھ بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ افغان چیف آف آرمی اسٹاف فصیح الدین فطرت نے خبردار کیا کہ آئندہ کسی حملے کی صورت میں مزید سخت رد عمل دیا جائے گا۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ ان کارروائیوں میں 55 پاکستانی فوجی مارے گئے، تاہم اس کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں افغان طالبان کی سرپرستی میں سرگرم گروہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ ڈرون حملوں کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد عناصر نے چھوٹے ڈرونز کے ذریعے حساس مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم پاکستان کے جدید اینٹی ڈرون دفاعی نظام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ ناکام حملے سرحد پار موجود عناصر اور پاکستان میں سرگرم شدت پسندوں کے درمیان مبینہ روابط کی عکاسی کرتے ہیں۔ ذرائع نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گا اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ پاکستان امن اور استحکام کا خواہاں ملک ہے، تاہم قومی خود مختاری اور دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن جو عناصر اس کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں وہ ماضی میں بھی غلط فہمی کا شکار رہے ہیں اور آئندہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ ان کے مطابق پاک فضائیہ نے ہر موقع پر بھرپور اور مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے ہیں۔ ایئر چیف نے 7 سال قبل پیش آنے والے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے اندھیرے میں پاکستان کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں کارروائی کر کے واضح پیغام دیا کہ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔
انہوں نے مارکہ حق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران پہلی مرتبہ مکمل ملٹی ڈومین آپریشنز کامیابی سے انجام دیے گئے۔ ان کے بقول دشمن کے جدید لڑاکا طیارے مار گرائے گئے، جبکہ دشمن کی حدود میں موجود اہم فضائی اڈوں اور زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایئر چیف نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کارروائی کے دوران دشمن کے جدید فضائی دفاعی نظام S-400 اور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو مؤثر انداز میں ناکارہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالی دباؤ کے باوجود پاک فضائیہ جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال رہی ہے، بغیر پائلٹ سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس اور سائبر صلاحیتوں کے حصول پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ چین، روس، قطر اور ایران دونوں نے ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اختلافات کو مذاکرات اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے تحت حل کیا جانا چاہیے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے بھی ضرورت پڑنے پر ثالثی پر آمادگی ظاہر کی۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے بھی متعلقہ ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے افغانستان میں پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے افغان خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سرحدی کشیدگی کے باعث ضلع خیبر میں تورخم سرحدی گزرگاہ پر افغان پناہ گزینوں کی واپسی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق صورتحال معمول پر آنے تک نقل و حرکت محدود رہے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق گزشتہ 2.5 برسوں میں 20 لاکھ سے زائد افغان شہری رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں۔ عالمی برادری نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، جبکہ سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس فکس کرنے کی ہدایت جاری کی۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور انہیں علاج کے لیے ہسپتال لایا جا رہا ہے، جبکہ سزا معطلی کی درخواستیں 1 سال سے زیر التوا ہیں۔ عدالت میں PTI سے وابستہ وکلاء کی بڑی تعداد روسٹرم پر آنے پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد دونوں درخواستوں کو 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سماعت میں طویل وقفے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن DC میں بین المذاہب افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکریٹری اور پرنسپل ایڈوائزر برائے عالمی مذہبی امور نکول چولک اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں نکول چولک نے کہا کہ امریکہ غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شرکت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذہبی آزادی کو امریکی انتظامیہ کی اہم ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں اور یہ شراکت داری مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق امن کا فروغ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کا اہم حصہ ہے اور صدر ٹرمپ کی جانب سے قائم کردہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت خطے میں استحکام کے لیے
مثبت قدم ہے۔ نیکول چولک نے مزید کہا کہ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں امریکہ اور پاکستان کا تعاون مضبوط بنیادوں پر استوار ہے اور دونوں ممالک باہمی احترام اور مشترکہ اہداف کے تحت تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خان یونس اور وسطی غزہ کے البرج پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی ڈرون حملوں کے نتیجے میں کم از کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ادھر لبنان کی وادی بیکا میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک 16 سالہ شامی لڑکا جاں بحق اور 29 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق متعدد فضائی حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کرکٹ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ میں کیوی کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کو ترجیح دی ہے۔ آج انگلش ٹیم کی کامیابی گرین شرٹس کی سیمی فائنل تک رسائی کی امید کو زندہ رکھے گی۔ کیویز جیتے تو فائنل 4 میں پہنچ جائیں گے اور پاکستان کے لیے میگا ایونٹ سپر 8 مرحلے میں ختم ہو جائے گا۔ انگلینڈ کی ٹیم 2 کامیابیوں کے ساتھ پہلے ہی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر چکی ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں انگلینڈ کی کامیابی پاکستان کے لیے سیمی فائنل کی امید کی کرن ہوگی۔ ابھی نیوزی لینڈ کے 2 میچز میں 3 پوائنٹس ہیں اور اسے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے مزید 1 پوائنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر نیوزی لینڈ آج کا میچ جیتا تو وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کی شکست پاکستان کے لیے ایک موقع ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔